الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم عام طور پر کمائی کے مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو وسعت اور ترقی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کرے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک مشہور باب ہے کتاب البیوع، جس کے اندر خرید و فروخت، مارکیٹنگ اور اس سے متعلقہ مختلف مسائل بیان کیے گئے۔ پھر مالک کے حقوق، مزدور کے حقوق، اور پھر حراج وغیرہ جو کیا جاتا ہے اس کے حقوق کو بڑی تفصیل سے بتایا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ آپ نقصان اٹھائیے نہ نقصان پہنچائیے، نہ دھوکہ کھائیے نہ دھوکہ دیجیے۔ مالک کے بھی حقوق ہیں اور مزدور کے بھی حقوق ہیں۔ اگر آپ ایک طرفہ ٹریفک چلانے کے عادی بن جائیں کہ مالک ہمیشہ اپنی بات کرے اور مزدور کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں اس کو نظر انداز کرے، تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مزدور اپنے حقوق دیکھے لیکن مالک کے حقوق پر غور نہ کرے تو یہ بھی سنت کی ہدایات کے خلاف ہوگا۔ دونوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی تعلیمات اور حدود میں جو شرعی مسائل ہے اس کو اپنے سامنے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں پائے جانے والے مختلف ایسے طریقے خرید و فروخت اور ذرائع آمدنی میں بڑھاوا دینے کے جو لوگوں کو نقصان کا سبب بن سکتے تھے، ان سب سے منع فرما دیا۔ اب وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمخاضرۃ والملامسۃ والمنابذۃ والمزابنۃ۔ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں سے تاکید کے ساتھ منع فرمایا۔ ان میں سے ایک کھیتی باڑی کرنے والے، فارمنگ، ان کے لیے بھی اصول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مزدور کام کیے جا رہا ہے، اس کو تو مزدوری کچھ نہیں ملی، اس کو نہ روٹی ملی نہ اس کو کھانے کا انتظام ہوا، اور جس کی زمین ہے اس کو ہمیشہ نفع مل رہا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جو اتنی محنت کر کے آپ کی زمین سے پھل اگا رہا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کو کیا ملا؟ تو اس میں جو ہے ایک اصول یہ بتایا گیا کہ اگر باغ یا کھیتی کا سودا کرنا ہو تو انتظار کرو، پھل آ جائے، پھول گر جائے، یعنی پھول کے بعد، صرف پھول سے نہیں، پھول پکنے کے بعد پھل، اور پھل تھوڑا سا مضبوط، یعنی اتنا کہ اس کے اندر پختگی آ گئی، پھر آپ بیچ سکتے ہیں درخت کو۔ یا جیسے حراج وغیرہ جو طریقہ ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی پھول بھی نہیں آتا، آپ بیچ دیتے ہیں یہ آم کا جھاڑ ہے اور اس کے اتنے پیسے، مثال کے طور پہ اب 5,000 روپے میں آم کا جھاڑ اس کی بولی ہو گئی۔ اب دیکھیے شریعت اس کو پسند نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں پسند کرتی؟ ابھی پھول بھی نہیں پیدا ہوا، آپ کو کیسے معلوم کہ 5,000 کا پھل لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اندازہ ہوا نا آپ کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو جھاڑ ہے 5 کے بجائے 10,000 کا پھل دے دے، تو آپ کو کتنا نفع مل گیا؟ بلا وجہ کے 5,000 زیادہ مل گیا، مالک کا نقصان ہو گیا۔ یا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پھول آنے کے بعد تیز ہوا چلی یا بارش ہوئی، پورا پھول نیچے گر گیا، تو آپ کو پھر بھی پھل کچھ نہیں ملا، تو کس کا نقصان ہوا؟ کسان کا نقصان ہوا، وہ خریدار کا نقصان ہوا، بیچارہ جو اتنی محنت کیا، پھول تو پورا نیچے آ گیا، اور جو مالک ہے وہ پیسے تو اپنے پہلے لے لیا، وہ اب ایک پھل بھی نہ آئے، وہ آپ کی قسمت کہتا ہے، وہ میرے پیسے تو گھٹ۔ یا اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے، پھول تو آ گیا تھا لیکن پھل ابھی آ رہا تھا، گر گیا وہ، تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اگین کسان کا نقصان ہوا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کاروبار ایسے مت کرو تم جس میں دونوں کا اس طرح نقصان ہو، بلکہ کاروبار ایسے کرو کہ پھول آنے کے بعد انتظار کرو کہ پھل بھی لگ جائے۔ جب پھل لگ جائے، تھوڑا سا کچائی ہو لیکن تھوڑی سی پختگی ہو، جب زیادہ ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ باقی رہے گا، تو اس وقت آپ کاروبار کرو۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خریدار کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کتنا پھل ہے درخت پر، اندازہ لگا سکتا ہے وہ، تو اس کے مطابق وہ قیمت دے گا، جس میں اس کا بھی نقصان نہیں، آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ شریعت چاہتی ہے۔ لیکن اگر آپ
پیسے اپنے بنا لیے اور خریدار کو کچھ نہیں ملا تو یہ اس کے لیے ایک طرح کا ظلم ہوا، جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اس کو منع کر دیا گیا۔ مگر اب موسٹلی جو فارمرز ہیں، زمیندار حضرات ہیں، ابھی بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ منع کر دیا گیا مگر اسی پر عمل کرتے ہیں۔ نتیجے میں اکثر و بیشتر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ کسان کا، جو 12 مہینے تک مسلسل محنت کر رہا ہے، اس کو تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملا اس سے، اور قرض پر قرض چڑھتا گیا اس کا، اور وہ قرض کی وجہ سے گروی رکھ رہا ہے، وہ کس کے پاس؟ اسی مالک کے پاس، یعنی پوری زندگی اس کی گویا گروی ہو گئی اس کے پاس۔ شریعت اس سے بچاتی ہے، نہیں، کسان کا حق اس کو ملنا چاہیے، مالک کا حق اس کو ملنا چاہیے۔ اس لیے آپ پھل آنے کے بعد اندازہ کریں اور اندازہ کر کے قیمت لگائیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ پر ظلم ہوگا نہ اس پر ظلم ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو وہ عام طور پہ کیا کرتے تھے، آنکھ بند کر کے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیں۔ یہاں کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں دکاندار صاحب کی طرف سے، اب وہ آپ کسٹمر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ بند کر کے چلتے ہوئے جائیے 10 قدم، اور جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ چیز 10 روپے کی ہے مثلا۔ اب وہ بیچارے کو تو معلوم نہیں نا کس پہ ہاتھ پڑے گا اس کا۔ اب 10 قدم آیا، آتے آتے لیفٹ اینگل چلے گیا وہ، اور وہاں ہاتھ رکھا، بعد میں دیکھا پھینکنے کا کاغذ رکھا ہوا ہے، اب وہ 10 روپے بھی گئے، وہ کاغذ بھی گیا اس کا۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کا اینگل صحیح آ گیا اور وہ ایسی چیز پہ ہاتھ رکھا جو بہت قیمتی ہے، مالک کا نقصان ہو گیا۔ تو شریعت اس کو نہیں جائز کرتی۔ شریعت کا یہ ہے کہ آپ جو چیز خریدنا چاہتے ہیں وہ کلیئر اس کو دکھا دو، بتا دو اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، خریدنا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ان کا تھا کہ وہ مختلف چیزیں ایک دوسرے پر اچھالا کرتے تھے، جیسے کپڑا ہے، 2-4 تھان ادھر 2-4 تھان ادھر، آپ یہ اچھالیں، آپ وہ میں اچھالتا ہوں، جو پہلے کسی کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کا مالک۔ جیسے آج کل بھی جو ہے بعض جگہوں پہ اوپن مارکیٹ میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جتنی باتیں پڑھی جا رہی ہیں کم و بیش اس وقت بھی یہ ہوتا ہے۔ اب وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا باغ پارک وغیرہ میں بچوں کو گھمانے کے لیے کبھی لے جائیں، وہاں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے یہ پانی ماریں اور اس کے بعد وہ گیند کہاں جا کر رکے گی وہ آپ کی ہو جائے گی، نہیں آگے بڑھ جائے گی تو آپ لوزر ہیں، یا اس طرح کے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بچے جو ہے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے مجھے، یہ گیند ملے گی، ملتی نہیں ہے، کبھی کبھی دے دیتے ہیں لیکن اکثر نہیں ملتی، وہ ایک اندازہ ان کا ٹرکس ہوتے ہیں وہ سب۔ اس سے منع کیا گیا، بھی بیچنا چاہتے ہیں کلیئر بتائیں یہ ہے گیند، اس کی یہ قیمت ہے، بتا کر لے لیں آپ۔ اس کے اندر جو ہے اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، آپ بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، تو اس سے نقصان لوگوں کا ہوگا۔ اسی طرح سے لوگ عام طور پہ اس سے پہلے میں نے جیسے بتایا کنکریاں وغیرہ پھینکا کرتے تھے، یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور ایک چیز ہے جو اب بھی چلتی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ چیپٹر اگر پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو مقام اونچا رکھا ہے نا، اور زیادہ اونچا ہمارے دلوں میں ہوگا کہ 1400 سال پہلے آپ نے جو باتیں بتائیں آج بازاروں میں وہی باتیں ہو رہی ہیں، جن سے منع کیا گیا وہی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، منع کیا گیا لیکن اس کی بادر نہیں کرتے۔ مثلا ایک چیز یہ ہے کہ شہر کے رہنے والے دیہاتی کی بیچارے کی سادگی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، شریعت یہ کہتی ہے۔ اب وہ اندر دیہات میں رہنے والے ہیں، مارکیٹ ویلیو کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی آپ جا کر ان کو جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کسان بڑی محنت کے ساتھ اناج غلہ وغیرہ اگاتا ہے، سبزی ترکاری وغیرہ۔ اب شہر کے کاروباری بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ادھر آئے گا اور وہ بازار گھوم کر دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا مثلا ٹماٹر کی قیمت وہ تو 25 روپیہ ہے، میں تو 5 روپے میں بیچ رہا ہوں، تو اس کو بھی معلوم ہوگا اچھا 25 روپے میں بھی فروخت ہو سکتا ہے، تو اس کو مارکیٹ کی قیمت معلوم ہوگی نا۔ اب وہ دکاندار کو 5 میں کیوں بیچے گا؟ اب اس کے لیے شہر والے کیا کرتے ہیں، بڑے کاروباری، وہ اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ اتنی تکلیف کر کے کیوں شہر میں آتے ہیں، ہم خود آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایسے دکھاتے ہیں جیسے ہمدرد ہیں ان کے لیے، ہمدرد نہیں، اپنے فائدے کے ہمدرد ہیں۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پہلے آنے دو مارکیٹ میں، اس کو بھی دیکھنے دو ٹماٹر کی قیمت کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ قیمت لگائے گا، اس کو بھی نقصان نہ ہو، آپ کو بھی نقصان نہ ہو۔ اگر آپ وہاں جا کر خریدنا چاہتے ہیں تو ایک شرط پر اجازت، وہ شرط کیا ہے؟ آپ اس کو بتا دیں مارکیٹ یہ ریٹ ہے اس کا، آپ جائیں گے یہاں سے ٹرانسپورٹ وغیرہ لے کر تو اتنے میں آپ کو پڑے گا، اتنا خرچ آپ کا بچانے میں یہیں پر آیا ہوں، تاکہ امانت داری سے آپ اس کو بتا دیں، بھلے 5 کے بجائے 7 روپے قیمت ہو جائے، 6 روپے ہو جائے،
اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ جو کاروباری ہیں آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بھی نفع مل رہا ہے مگر جائز نفع۔ ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پورا اکٹھے خود ہڑپ کر جائیں، اور جو محنت کر رہا ہے کام کر رہا ہے اس کو کیا ملا پھر؟ تو اب دیکھیے کیسے ہوتا تھا وہاں پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا رکبان ولا یبیع حاضرہ لبادہ، کہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بیٹھے نہیں جا کے راستوں میں، جو وہ دیہاتی لوگ اٹھا کر آ رہے ہیں یا اپنے بیل اور جانور پہ رکھ کر سامان لا رہے ہیں، تو ابھی مارکیٹ نہیں پہنچے، شہر میں داخل نہیں ہوئے، وہیں پر آپ ان کو روک رہے ہیں اور ایسے ہمدرد بن کر کے پیسے نقد دے رہے ہیں اور ان کو وہاں سے آپ خرید رہے ہیں، یہ منع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے وہاں جا کر لینا اور ان کو قیمت ہی نہیں معلوم، اس سے بھی منع کیا گیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جائز نفع لو اور جائز نفع دو، تاکہ آپ پر بھی ظلم نہ ہو، اس بیچارے پر بھی ظلم نہ ہو۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ کس کس طرح سے مارکیٹ میں لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نہ آپ ظلم کریں نہ ظلم سہیں، نہ نقصان پہنچائیں نہ نقصان اٹھائیں، ایسے کاروبار کریں جس میں کسان کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، جس میں شہری لوگوں کو بھی فائدہ ہو، دیہاتی لوگوں کو بھی فائدہ ہو، یعنی ہر حقدار کا حق پورا پورا اس کو ملنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے حقدار کا حق نہ ملتا ہو، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضرا لباد ولا تناجشوا ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ بغیر مقصد کے بولی مت بڑھاؤ، یعنی جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا لینا نہیں ہے، خواہ مخواہ قیمت بڑھا دی تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو۔ حراج خانوں میں اکثر یہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ انہی کے چھوڑے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اور بلا وجہ کے ہاتھ کھڑے کرتے رہتے ہیں، لینا نہیں ہوتا ان کا مقصد، بلکہ صحیح لینے والوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ یہ چیز سے شریعت منع کر رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جس سے منع کیا گیا کہ آپ کسی دیہاتی کو اس کی اصل قیمت بتائے بغیر دھوکے میں رکھ کر اس سے چیزیں مت خریدو، بلکہ جو اس کا جائز نفع ہے اس کو دے دو۔ اور ایک چیز جس سے منع کیا گیا، ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، آپ اپنے بھائی کی بولی کو خراب مت کرو۔ مثلا آپ نے دیکھا ایک آپ کا دوست کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا مارکیٹ میں، وہ زمین بک رہی تھی، پلاٹ ہے، گھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اب اس نے ایک قیمت ان سے طے کر لی کہ بھائی یہ آپ کی جو فلیٹ ہے اس کی قیمت جو ہے میں 50 لاکھ دیتا ہوں۔ بات طے ہو گئی، پیمنٹ نہیں ہوئی، ابھی زبانی بات چیت ہو گئی۔ اب دوسرے کو پتہ چل گیا، اب وہ جا کر اس سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے بیچو گے تو میں 50 کی جگہ 55 دوں گا تمہیں، 5 لاکھ آپ بڑھا دیے۔ یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ بات چیت ان سے چل رہی ہے، اس نے 50 کی آفر کی اور وہ دینے تیار بھی ہو گیا، آپ اچانک جاتے ہیں دیکھو ذرا بات سنو، مجھے اگر دے دیں گے تو میں 5 زیادہ دے دوں گا، یہ آپ کیوں 5 بڑھائے؟ تو یہ 5 بڑھا کر آپ اپنے بھائی کا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ چیز شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ ہاں حراج میں اوپن حراج ہو رہی ہے، ایکشن ہو رہا ہے، اس میں تو جو ہے کوئی بھی زیادہ دے گا تو اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دھوکہ نہیں ہے، سب لوگ آئے ہیں، یہ نیت اور ارادہ ہے سب کا کہ جو زیادہ بولی دے گا اسی کے حق میں یہ چھوٹے گی، تو لوگ اوپن بولی لگا رہے ہیں اور جو آخری بولی جس کی ہوگی اس کو دے دے گا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک الگ سودا ہو رہا ہے، اس میں جا کر آپ خواہ مخواہ قیمت طے ہو گئی، آپ جا کر اس کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اس کو جو ہے پمپنگ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں غلط مقصد کے لیے کہ نہیں میں آپ کو 5 زیادہ دوں گا، تو یہ چیز شرعی طور پہ درست نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح سے ایک اور بات، ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگا، سب کے لیے ہوگا لیکن آپ کے لیے زیادہ۔ وہ اس طرح ہے کہ کسی کی انگیجمنٹ، رشتہ کسی بیٹی کے ساتھ چل رہا ہے، اب وہ ان کے والد کے ساتھ پیغام کی بات کر رہے ہیں، پیغام لے کر گئے گھر پر، مطمئن ہے لڑکے سے ہاں یہ رشتہ ٹھیک ہے، اور بات چیت سمجھیے پہلے مرحلے سے آگے چلی گئی، بھائی ٹھیک ہے اب تاریخ مقرر کر دیجئے شادی کی وغیرہ وغیرہ، یہ بات ہو رہی ہے، تو فکس ہو گیا۔ اب آپ بیچ میں جاتے ہیں، ارے وہ آدمی تو اتنا اچھا نہیں ہے، میرے پاس جو لڑکا ہے وہ اس سے زیادہ قابل ہے، اس کی آمدنی زیادہ ہے،
اس کو تم اپنی بیٹی دو گے تو زیادہ سکھ میں رہے گی. تو اب جس کے ساتھ اس کا رشتہ انگیجمنٹ کی بات ہو گئی، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. تو یہ شریعت میں جائز نہیں رکھا گیا. اگر انگیجمنٹ سے پہلے جیسے کسی کے ہاں رشتہ ہے، بیٹی ہے، 3 آدمی رشتہ دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ بھی دیے وہ بھی دیا، وہ لوگ جس کو چاہے صلاح مشورہ کر کے آپس میں طے کر کے کسی ایک کو چن سکتے ہیں وہ، کیونکہ فکس نہیں ہوئی بات. اگر فکس ہو گئی پھر جا کر اس طرح کی مداخلت کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ عام طور پہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، کمانے والی لڑکی ہے، تو آپ جو ہے ایسے آدمی کو اٹھا کر دے دیے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، تو اس کے بجائے ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا فلاں ہے، اس کا رشتہ کرو تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ سب چیزیں غلط ہیں. یعنی رشتے پر رشتہ دینا جرم ہے. انگیجمنٹ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ انگیجمنٹ کریں گے تو یہ غلط. اور اسی طرح سے ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفی ما فی انائها، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مثلا کسی کی بیوی ہے، آپ جا کے اس کے شوہر کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کی بیوی بڑی بری ہے، بڑی غلط ہے، وہ کوئی صحیح عورت نہیں ہے، نہ گھر کا کام کرتی ہے، دیکھو گھر ہمیشہ ادھر ادھر، کوئی صفائی نہیں، کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر کیا کروں؟ چھوڑ دو، طلاق دے دو. ارے بھائی طلاق دینا آسان تھوڑی ہے. اچھا طلاق دے دوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں جو ہوں تمہارے لیے، تو آپ مجھ سے شادی کر کے دیکھیں، میں آپ کے گھر کو جو ہے باغ و بہار بنا دوں گی، گلزار بنا دوں گی. اب بعد میں گلزار بنتا ہے جہنم بنتا ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن پہلے ان کی زندگی تو جہنم بنا دی. پہلے ان کو تو لڑا دیا، آپس میں میاں بیوی کو لڑائی دلوا دی. کوئی اگر اس غلط مقصد کے لیے طلاق کا اقدام کرے تو شریعت میں وہ طلاق جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے ہنستے بستے گھر کو اپنے مقصد کے لیے، حرص اور لالچ کے لیے برباد کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی معقول ریزن ہے، واقعی کوئی جینیون سبب ہے اس لیے طلاق دے رہا ہے، تو اس کو روکنا بھی غلط ہے، کیونکہ آپس میں رہ نہیں سکتے. اب خواہ آپ اس کو لمبا کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ بھی تنگ ہوں گے، وہ عورت بھی تنگ ہوگی. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب رہنے کے امکانات نہیں ہیں تو بہتر انداز سے آپ طلاق دے کر اس کو فارغ کر دو، آپ اپنا راستہ اختیار کر لو. اور اسی طرح سے بعض چیزیں جو دوسروں کے لیے دھوکے کا سبب بن سکتی ہیں، ان ساری چیزوں سے شریعت منع کر رہی ہے. آپ کسی بھائی کے سودے پر سودا کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، کسی کے رشتے پر رشتہ کرتے ہیں تب بھی غلط ہے، بغیر سبب کے طلاق دلانے کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو تب بھی غلط ہے. یہ ہے شریعت کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پاکیزہ اصول ہے، جس میں ہر اعتبار سے دونوں کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی دکاندار جو ہے، مارکیٹنگ، یہ ساری کتاب البیوع پڑھ کر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو ایسے لگے گا یہ کتاب 1400 سال پہلے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات آج کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ حسن ہے، یہ بیوٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. اب یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی قیمتوں کے بارے میں. ایک زمانے میں ایسے ہوا تھا کہ قیمتیں لوگ خواہ مخواہ زیادہ کرنے لگ گئے، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مارکیٹ میں آپ قیمت فکس کر دیجئے کہ کوئی کاروباری، کپڑے کا کاروباری ہے تو اتنا % نفع لے، اناج کا ہے تو اتنا % لے، اور دوسری چیزوں کا ہے تو یہ مقرر فرما دیجئے آپ. تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، یہ غلط، ایسا نہیں ہوتا، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے نا. آپ نے قیمت نہیں مقرر فرمائی، لیکن آپ نے اصول بتا دیے کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. اگر قیمت مقرر کرتے تو نقصان ہو جاتا. تو دیکھیے جیسے فرمایا گیا غلط سعر فی المدینۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ قیمتیں بہت اوپر چلی گئیں تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ غلط سعر فسعر لنا، آپ کوئی قیمت مقرر کر دیجئے، فکس پرائس، یعنی فکس پرائس دکاندار کی طرف سے نہیں، آپ کی طرف سے، تاکہ کوئی اس قیمت سے آگے بیچ ہی نہ سکے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القى اللہ سبحانہ وتعالی وليس احد منکم یطلبنی بمظلمۃ فی دم ولا مال. نہیں، میں یہ نہیں کروں گا. اللہ مقرر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ روکنے والا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ایسے قیمت مقرر کر کے دکاندار پر ظلم کروں، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور قیامت کے دن وہ مجھ سے لینے کے لیے آئے بدلہ، یہ بھی میں نہیں چاہتا. مطلب کیا ہوا اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حاکم، حکومت، اس کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ قیمت اس طرح کی مقرر کرے. البتہ اصول مقرر کر دیں آپ
تاکہ جو ہے دکانداروں کو بھی فائدہ پورا پورا ہو، کسٹمر کو بھی پورا پورا بازار میں چیز ملے. ورنہ آپ شکر کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے 2 روپے کلو مثلا. اب مارکیٹ میں جائیں 2 روپے میں ملتی نہیں ہے. شوگر ساری دکان کی پیچھے مارکیٹ میں بک رہی ہے، یہاں 2 روپے بکے گی، وہاں 12 میں وہ بیچ رہا ہے. تو 12 کو چھوڑ کر 2 میں کون بیچے گا؟ تو جو لوگ 2 روپے میں خرید سکتے تھے اب ان کو کتنا دینا پڑ رہا ہے؟ 12 روپے دینے پڑ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی غلط پالیسی سے نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے قیمت مت فکس کرو، البتہ کوئی پرسنٹیج مقرر کر دو جس سے لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو اور دکانداروں کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ دونوں کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا اصول ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور مزید باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے اس مسئلے میں کوئی سوال ہوں تو پہلے سوالات کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. اندازاً جو بیع و فروخت کیا جاتا ہے، مثلا جیسے سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں تو اس کا بیع و فروخت کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اندازہ لمسم جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں کہ کوئی تالاب کے پاس ٹھہر کر آپ بکری لگا رہے ہیں کہ اس میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ اتنی قیمت میں بیچ رہا ہوں تم کو. نہ تالاب آپ کا ہے نہ مچھلیاں آپ کی ہیں، لیکن بولی لگا کر قیمت لے رہے ہیں. یہ چیز شریعت میں درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کا وزن معلوم ہو یا مقدار معلوم ہو. اندازہ تو ہو نا کتنے کلو ہیں، نہیں ہے. اب اگر تالاب کی مچھلیاں بولیں گے تو کیا اندازہ لگایا جائے گا؟ اس لیے شریعت اس کو درست نہیں سمجھتی. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی قیمت مقرر کریں پہلے وہ وزن بھی معلوم ہو، کیفیت بھی معلوم ہو، اور اسی طرح سے اس کی کوالٹی بھی معلوم ہو. مچھلیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. بعض مچھلیاں کھائی نہیں جاتی، اتنی زیادہ پسند نہیں کی جاتی، اور بعض مچھلیاں مارکیٹ میں بہت مہنگی سونے کے بھاؤ بکتی ہیں. اب دونوں کا ایک اندازہ تو نہیں ہوتا، دونوں کی ایک قیمت تو نہیں ہوتی. یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی کہہ دے کہ میرے باغ میں جو درخت ہے، آم کا جھاڑ ہے، اس پہ جتنے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں میں تم کو فروخت کر رہا ہوں. اب وہ پرندے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ قیمت لینا چاہ رہے ہیں اس کی کہ میرا جھاڑ ہے، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں بیچ رہا ہوں. یہ نہیں. پرندے پہلے پکڑیے اور اس کے بعد میں آپ بیچیے کہ کون سے پرندے ہیں، وہ خریدتا ہے نہیں خریدتا کیا ہے، اس کو اس طرح سے طے کرنے دیجیے. جی ہمارے یہاں جیسے یو پی میں آم کے باغات ہوتے ہیں، تو اکثر کیا ہوتا ہے ان میں جب پھول جب آتا ہے تو اسی دوران میں ان کی خرید فروخت کا کام ہو جاتا ہے. اور وہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ جب خرید فروخت کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اکثر وہاں پہ آندھی واندھی بھی کافی چلتی رہتی ہے، تو اس کے دوران وہ پھول جو ہے گر جاتا ہے. جب پھول گر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھل تو اس میں رہے گا نہیں. تو جو پیسے کا جو لین دین ہوا ہے تو جو مالک ہے جس نے بیچا ہے، کیا اس کو پیسہ واپس کرنا چاہیے لینے والے کو؟ ہاں، جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ کوئی چیز اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی چیز ڈپازٹ رکھی ہے، تو جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ ڈپازٹ کی رقم آپ جو ہے ہڑپ نہ کریں. جی. اگر آپ کا واقعی کوئی نقصان ہوا تو بس اتنا آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے پھل آنے تک آپ بیچے نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں نا کہ کتنا پھل آئے گا، کیا نوعیت کا ہوگا. تو وہ کسان جو خریدے گا یا کسان سے دوسرا آدمی جو خریدے گا اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس سے بچایا گیا ہے. جی میرا خیال ہے کہ اور بھی سوالات ہیں، لیکن ہمارا چونکہ وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں رکنا پڑے گا. مزید سوالات کے لیے اور خرید و فروخت کے کچھ مزید احکامات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے کتاب البیوع اور اس میں ذکر کی گئی احادیث کو لے کر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك